السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں، اس کا حوالہ کیا ہے اور حدیث کیا ہے؟ سنن ابو داؤد، بخاری اور سنن احمد بن حنبل کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ماہ ربیع الاول کے شروع میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور نماز کے لیے اذان دی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں یہ حکم سن کر باہر نکلا تو دروازے کے آس پاس چند لوگوں کو دیکھا، جن میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، مگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہ تھے۔ لہٰذا میں نے کہا، اے عمر، کھڑے ہو جائیے اور نماز پڑھائیے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی، آپ کی آواز بلند تھی، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تکبیر کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا، ابو بکر کہاں ہے؟ کسی دوسرے کی امامت اللہ تعالیٰ پسند کرے گا نہ لوگ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی فرمایا، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ یہ سن کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر نرم دل آدمی ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو بہت زیادہ روئیں گے۔ ارشاد فرمایا، تم حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ والیاں ہو، ابو بکر کو حکم دو وہ نماز پڑھائیں۔ راوی کہتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز پڑھانے کے بعد پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے، مگر اس واقعے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہاری خرابی ہو، تم نے مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا تھا؟ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ گمان نہ ہوتا کہ اس کا حکم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے تو کبھی نماز نہ پڑھاتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا، اس وقت مجھے آپ سے بہتر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔